زیادہ سے زیادہ اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ اسراء اور معراج کا یہ ہجرت سے تقریباً 12-14 مہینے کا 12-14 مہینہ پہلے کا واقعہ، اور اسراء معراج کا مقصد کیا تھا خود سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لِنُرِيَهُ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں آپ مشاہدات کریں، اس میں سے بہت ساری چیزوں کو جا کر کے آپ اپنی امت کو بیان کریں اور آپ کے اندر خود عزم و حوصلہ پیدا۔ اسراء معراج کے تعلق سے صاحب کتاب نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ بعض روایت میں اسی میں ملتی ہے کہ آپ حرم میں تھے، بہرحال آپ کو حرم لے جایا گیا۔ بعض ایسی روایت میں ملتی ہے کہ دوسری بار شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی آپ کے سینہ چیرنے کا واقعہ پیش آیا۔ پہلی بار جب آپ 4.5-5 سال کے تھے، حلیمہ سعدیہ کے ہم، تو اس وقت آپ کے سینے کو چیرا گیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ کو اسراء کرایا جانے لگا، مسجد اقصیٰ کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی، اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک براق نامی جانور لایا گیا، اس پر آپ کو سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور پھر وہاں پہنچ کر کے اللہ کے نبی نے روایتوں کی روشنی میں جو بات آتی ہے روایتوں میں، آپ نے انبیاء کی امامت کرائی، پھر وہیں سے آپ کو ساتوں آسمان کا سیر کرایا۔ تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں اس کو جو مولانا صفی الرحمن مبارک رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحیح قول کے مطابق اللہ کے رسول کو آپ کے جسم سمیت معراج کرایا گیا، کیونکہ کچھ لوگ صرف اس بات کے قائل ہیں کہ روحانی طور پر آپ کو معراج کرایا گیا، آنکھاں وغیرہ دکھایا گیا، جبکہ دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جسمانی طور پر آپ کو معراج کرایا گیا۔ تو صحیح قول کے مطابق آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کرتے اپنے جبریل کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائے گئے۔ پھر آپ نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے مار دیا گیا۔ اس کے بعد اسی رات آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر جبریل امین نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کو مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وہاں یحییٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ان دونوں کو سلام کیا، ان دونوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ آپ کی آمد پر آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت رسالت کا اقرار اعتراف کیا۔ پھر آپ کو تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو سلام کیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان پہ گئے، وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں بھی آپ نے سلام کیا اور انہیں سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت پہ اقرار کیا۔ پھر آپ کو ساتویں آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کو بھی آپ نے سلام پیش کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور آپ کو مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پہ لے جایا گیا،
تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہاں بھی آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو رونے لگے، چھٹے آسمان سے جب آپ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، ایک نوجوان میرے بعد مبعوث کیا، میرے بعد نبی رسول بنا کر بھیجا گیا، اس کی امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد کے جنت میں داخل ہو۔ یہ امت محمدیہ کی خوبی اور خصوصیات، اللہ تعالیٰ نے واقعی اس امت کو بعض معلوم سے بڑی خصوصیات عطا کی۔ گزشتہ نبیوں کی امتوں کی عمریں ہزار برس تھی، 800 سال لمبی لمبی زندگی عطا کی گئی، بڑی عبادتیں کرنی پڑی، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مرتب مختصر عمر دی۔ جامع ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ آبار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں ایج عام طور پر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اقلہم من یجوز، بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے تجاوز کریں، 70 سے زیادہ ہے۔ لیکن وہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نحن الآخرون، دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے ہم پہلے نہ آئے، سب سے پہلے ہمارے ہی بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کچھ ایسے مہینے رمضان کا ہوگا، کچھ ایسے دن جیسے جمعہ کا دن، کچھ ایسی گھڑیاں بھی عطا کی ہیں، کچھ ایسی راتیں عطا کی ہیں، اس کی عبادت کئی گئی۔ تو لیلۃ القدر کی عبادت دیکھیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ سورہ جمعہ میں یوم جمعہ وغیرہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ جمعہ میں پہلے صف میں آئے تو ایک اونٹ کی قربانی کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ جمعہ کی دن کوئی ایسی گھڑی بھی ہے کہ اگر آپ دعا کریں تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس امت کی خصوصیات اسی چیز کو سوچ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب جو آسمان پہ گئے، وہاں کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی، آپ نے انہیں بھی سلام پیش کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا مصابیب کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا۔ پھر آپ کے لیے بیت المعمور کو بلند کیا گیا، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے تھے، جن کے دوبارہ پلٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ بیت معمور بعض روایتوں میں آتا ہے جیسے مکہ میں خانہ کعبہ ہے، اسی کے اوپر اسی طرح کا ایک خانہ کعبہ بیت المعمور کے نام سے آسمان پہ، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر اس کی باری کبھی نہیں آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بے شمار۔ ویسے قرآن میں بعض آیتوں میں 19 کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کے 19 فرشتے، تو بعض بیوقوف مشرکین بڑے تمتراک کے ساتھ کہتے تھے کہ وہ 19 فرشتے کیا ہے، 18 کو تو میں اکیلے ہی بجا لوں گا، ایک کو بھلا پکڑ لے گا، مطلب اس درجہ بتا، لیکن وہ 1900 ہے، 19,000 ہے، 19 لاکھ ہے، 19 کروڑ ہے، ارب ہے، کوئی متعین نہیں ہے۔ جب 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں اور جو ایک بار کر لیتا اس کی باری نہیں آتی ہے، تو ان کی سوال کتنی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اس میں موتی کے گنبد تھے، اس کی مٹی خشک تھی، اس کے بعد آپ کو مزید اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ آپ ایک ایسی برابر جگہ پر نمودار ہوئے
جہاں سے قلموں کی چرچراہٹ سنی جاتی کسی چیز کے لکھنے کی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ سورۃ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ ایک چیز اور آپ جان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اس طرح کی جتنی روایتیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ سورۃ نجم کی جو آیت ہے اس میں زبردستی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، در حقیقت وہ صحیح نہیں، آپ نے جبریل امین کو ان کے اپنی شکل میں دیکھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے میری بات شریعت کی نہیں پہنچائی ہے اور چھپا لیا ہے، اس نے اللہ پر الزام، اللہ کے نبی پر الزام لگایا۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو گویا اللہ پر الزام لگا رہا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں دیکھا جانا ممکن نہیں ہے۔ اب اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھا جانا ممکن نہیں ہے تو آسمان میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے جس سے واضح ہو کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسی حدیث بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن جنت جہنم کے فیصلے کے بعد جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ہر طرح کی نعمتیں ان کو مل جائیں گی، اپنی زندگی کے خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ حجاب و پردے کے حال سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ تو وہ کہیں گے رحل آدمی کسی چیز کی کمی ہے، جو کچھ تم نے دے رکھا بہت، تو پھر بھی کہے گا اللہ کچھ کمی ہے، کہیں گے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا، وہاں پہلی بار جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اور قرآن کی ایک آیت میں ہے وہ حسنہ کر کے کہ سب سے زیادہ خوشی اس جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی دیدار سے۔ تو بہرحال یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ واپس آنے لگے، جب آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا کچھ ملا ہے یہاں سے؟ تو آپ نے بتایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل سے تجربہ ہے کہ آپ کی امت بھی یہ ذمہ داری نہیں انجام دے پائے گی، نہیں اٹھا پائے گی۔ ایسا کیجیے آپ جا کر کے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کچھ کم کر دے۔ تو روایت میں آتا ہے، یہاں میں مولانا سعود الرحمان صاحب نے خود لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جبریل امین کو دیکھتے رہے، انہوں نے بھی اس بات میں اشارہ کیا کہ کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ کے سامنے درخواست پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کی تخفیف کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر مشورہ کیا، پھر آپ واپس ہوئے۔ کئی بار کے آنے جانے میں 5 وقت کی نمازیں صرف رہ گئی۔ تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جائیے اللہ سے وقت تخفیف کروائیے، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں مجھ کو شرم آتی۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم نے جتنی نمازیں فرض کی تھی ہم نے صرف ادائیگی میں تخفیف کیا ہے، البتہ تمہیں جو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نماز جیسے اہم فریضے کو لے کر کے واپس آئے۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، جو بات میں نے پہلے بیان کی کہ اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ نبی نے اپنے رب کو تبارک تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں۔ امام ابن تیمیہ کی تحقیق ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل۔
ابن عباس سے مطلقاً دیکھنے اور مجھ سے دیکھنے کی جو بہت مقبول ہے ان میں سے پہلا دوسری کی بنیاد پہ نہیں. بہرحال اس کے بعد صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہوئے تو آپ کو نشانیاں دکھائیں گے. آپ کو نشانیاں دکھائیں گے. نشانیوں میں ایک چیز یہ ہے کہ پہلی چیز تو آپ کو دودھ اور شراب پیش کیا گیا. تو اللہ کے نبی نے دودھ کو اختیار کیا اور شراب کو چھوڑ دیا. تو جبریل امین نے آپ سے کہا ہے، آپ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے. اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی. ظاہری نہریں نیل اور فرات کی جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں تھی. اس کے بعد آپ نے مالک یعنی داروغ جہنم کو دیکھا. جہنم کے داروغ کا نام مالک ہے. آپ نے دیکھا کہ نہ وہ ہنستا تھا، نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بساست تھی. آپ نے جنت جہنم کا بھی مشاہدہ کیا. آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے تھے. ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑے جیسے انگارے ٹھوس رہے. قرآن حدیث میں یتیموں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی بڑی تاکید کی گئی اور ان کے ساتھ معمولی ظلم و زیادتی کو بھی بہت بڑا جرم قرار دیا گیا. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے خود مشاہدہ کیا، دیکھا کہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے ہیں جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے ہیں. آپ نے سود خوروں کو بھی دیکھا. سود خور انٹرسٹ اور بیاج کھانے والے، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے. جب آپ آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے، یعنی سود خوروں کو رونتے ہوئے آل فرعون کو لے جایا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر زنانداروں کو بھی دیکھا. ان کے سامنے تازہ اور ہربا گوشت تھے. اسی کے پہلو سڑا ہوا چھچڑا بھی تھا. یہ لوگ تازہ اور ہربا گوشت کو چھوڑ کر کے سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. یعنی جو لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کے یہاں جاتے ہیں ان کا حشر یہ ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. آپ نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولادیں داخل کرتی ہیں، یعنی بچہ کسی اور کا پیدا کر کے شوہروں کے نام کو منسوب کر دیتی ہے. ان کا حشر بھی آپ نے دیکھا. آپ نے آتے جاتے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا. ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جاتا جو بڑا ترقی پا گیا تھا. آپ نے ان کا پانی بھی پیا جو ڈھکے ہوئے برتن میں تھا. اس وقت قافلہ سو رہا تھا. پھر آپ نے اسی طرح برتن رکھ کر چھوڑ دیا. یہ بات معراج کی صبح آپ نے دعوے کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کی. تو یہ چند چیزیں ہیں اسراء معراج کے حوالے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح اس کی اطلاع دی تو مشرکین اور آپ کو جھٹلا لے رہے تھے کہ دیکھیے اب تک تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس آسمان کی خبر آتی ہے، کوئی فرشتہ آتا ہے ہم پر وہی نازل کرتا ہے. یہی بات ہمیں ہضم نہیں ہو رہی تھی. اب آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات میں میں مکہ میں سویا تھا، پھر وہاں سے راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا جہاں تقریباً 1 مہینے کی مسافت اونٹوں کے ذریعہ 1 مہینے کا سفر کر کے آنے جانے میں لگتا ہے. اچھا اس پر کمال یہ کہہ رہے کہ 7 آسمان پر گیا اور مذاق اڑانے لگے. بلکہ بعض روایتیں ایسی آتی ہیں کہ بھاگے بھاگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ کچھ سمجھاؤ اپنے ساتھی کو، ہر بات کو ان کی تصدیق کرتے ہو. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس میں کچھ نہ کچھ تردد سب شبہات پایا گیا، لیکن ابو بکر صدیق پر جب میں نے اسلام پیش کیا تو بغیر کسی جھجک کے انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی کہتے تھے کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کچھ احسان کیا ہے ہم نے اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کی
لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل جگری دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناتا۔ ویسے آپ دوست تھے لیکن دوستی کے الگ الگ ہے۔ ایک صدیق مانے دوست ہوتا ہے، رفیق مانے دوست ہوتا ہے، لیکن ایک خلیل ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، ابراہیم خلیل اللہ۔ لاکھوں انبیاء میں صرف خلت حضرت ابراہیم کو حاصل ہوئی تھی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ مقام و مرتبہ تھا۔ بہرحال لوگ جب ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہی کہہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ جب انہوں نے کہا ہوگا تو سچ ہی ہے۔ اسی لیے ایک بار وہ لکھتے ہیں کہ اسی موقع پر ابو بکر کا لقب ہی صدیق پڑ گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے معراج کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی تو انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ بھلا رات کے وقت ایک اونٹ بھاگ رہا تھا، جب کچھ دنوں کے بعد قافلہ آیا تو آپ نے بتایا کہ ایک اونٹ بھاگ رہا تھا، آپ نے اس کو روکا تھا۔ تو قافلے والوں نے کہا تو صحیح ہے کہ ایک اونٹ بھاگ رہا تھا رات میں، لیکن کس نے روکا تھا یہ ہم کو پتا ہے۔ یہ بھی آپ نے بتایا کہ یہ گھڑے سے ہم نے پانی پیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں پانی تو کم ہوا تھا لیکن ڈھکن بند تھا، اب کس نے پیا؟ کون سا نے کا انکار کیا۔ بعض روایتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جب وہ مسجد اقصی کے بارے میں پوچھا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے اور آپ نے سب کو بیان کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے، کیونکہ قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ کچھ مثالیں، کچھ چیزیں، معمولی چیزیں بھی لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہی دوسروں کے لیے گمراہی اور ضلالت کا سبب و ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پھر دعوت میں لگ گئے، بہت تیزی کے ساتھ آپ نے دعوتی کام شروع کیا۔ اسی دوران حج کے موقع پر مدینہ سے 12 لوگ آئے، اس سے پہلے 6 لوگ آئے تھے، ان میں سے 6 لوگ اور آئے اور کچھ بدل کر کے آئے۔ اللہ کے نبی سے بیعت کی، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے اسلام قبول کیا اور آپ سے پیشکش کی، آپ سے کہا کہ اگر آپ کو یہاں مکہ میں تکلیف ہو رہی ہے تو مدینہ میں آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، پہلے جاؤ دعوتی کام کرو، پھر جیسے حالات ہوں گے بتایا جائے گا۔ 1 سال گزر گیا، پھر دوسرے سال کئی لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور آپ کو یقین دلایا، جس میں آپ کے چچا پاس وغیرہ بھی شامل تھے۔ راتوں رات ایک معاہدہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم مدینہ آئیں گے۔ اس کے بعد جب ایک قافلہ چلا گیا تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے اشارہ کیا کہ یہ صرف حجروں والی ایک جگہ ہے، اس طرف اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں ہجرت کرنے لگے۔ سب سے پہلے صحابی جنہوں نے ہجرت کی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا دردناک، یہ اپنی بیوی اور معصوم بچہ لے کر کے جب نکلے تو ان کے سسرال والے آئے اور کہا کہ تم تو گمراہ ہو جاؤ، مجھے ہم کو مطلب نہیں ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ جب ان کے گھر والوں کو پتا چلا کہ سسرال والوں نے بیٹی کو لے لیا ہے اور بیٹا بھی ساتھ میں، ان لوگوں نے اپنے پوتے کو چھینا، کہا نہیں ہم اپنے پوتے کو تمہارے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ تاریخ میں آتا جتنی چھینا چھٹی میں اس بچے کا پیر اٹھا گیا۔ بارہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو تنے تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہوئی اور ان کی بیوی تاریخ میں آتا کہ سال بھر جا جا کے اسی جگہ پر روتی تھی کہ بعد میں لوگوں کو راہ آیا اور لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کئی لوگ ہجرت کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہ چلی گئی۔ تو مسلمانوں نے اس طرح سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے منہج و عقیدہ کی حفاظت کے لیے دھیرے دھیرے اپنے لوگوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ یہ ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھار جب حالات ایسے پیش آ جاتے
ہیں کہ آدمی کو اپنی جان و مال کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، لیکن اپنے دین سے، اپنے عقیدہ سے، اپنے منہج سے، اپنے شعار سے، اپنے کلچر سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ یہ چند باتیں قیام کے درس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے اور پیارے رسول کے اسلام طریقہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہمارے اندر بھی صبر و ضبط، استقامت، مطابق ترتیب پیدا فرما، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط مستحکم بنا۔ الہی تمام لوگوں کو اس میں اپنے سوالی کی توفیق دے، ہر قسم کے شر و گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھ، جب تو دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو کہ ایمان اسلام ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔